بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. آئے دن کبھی وہ بہار کہ ہم سب گدا سرکار کے. آئے دن کبھی وہ بہار کہ ہم سب گدا سرکار کے. کہ ہم سب گدا سرکار کے. چلے سب مدینے پکار کے. چلے سب مدینے پکار کے. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. وہ قریب فاصلہ دور کا ہو کرم یہ رب غفور کا. وہ قریب فاصلہ دور کا ہو کرم یہ رب غفور کا. ہو کرم یہ رب غفور کا. ہو دیدار سب کو حضور کا. ہو دیدار سب کو حضور کا. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. مرے جب سجن ہو یہی دعا ہو لبوں پہ یا نبی مصطفیٰ. مرے جب ناچیز ہو یہی دعا ہو لبوں پہ یا نبی مصطفیٰ. ہو لبوں پہ یا نبی مصطفیٰ. میرے کفن پر ہو لکھا ہوا. میرے کفن پر ہو لکھا ہوا. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیان شروع کیا جائے. بیان شروع.
یہ والا سجدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وقال الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحیت والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ایک تو درود پاک کی فضیلت کے متعلق اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے معجزات کے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات ہمیں صرف خود ہی نہیں یاد رکھنی، اپنے بچوں کو بھی پڑھانی، لکھانی اور سکھانی ہے کہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے رات کے وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ مبارک میں حاضری پیش کرتے ہیں اور درود و سلام کے تحائف پیش کرتے ہیں۔ حاضری پیش کرتے ہیں اور کیا صرف حاضری ہی نہیں پیش کرتے، درود و سلام کے تحائف پیش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جس فرشتے نے ایک مرتبہ حاضری دے دی، قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آئی، قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آئی۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں اس طرح فرمایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے فرشتے اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 مرتبہ اس کو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ 2 حدیث کا مفہوم اکٹھا ہو گیا، 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحائف پیش کرتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا یہاں پہ ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ آگے والا تو جو وقت ہے، کب تک قیامت کا وقت ہوگا، جو وقت گزر گیا 1400 سال سے لے کر آج تک کتنے ملائکہ حاضری پیش کر چکے اور کتنا درود پیش کر چکے؟ سبحان اللہ، ان گنت، بے حساب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے، پہلے تو فرشتوں کی تعداد ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کتنی تعداد میں رب تعالیٰ جل شانہ نے فرشتے پیدا فرمائے ہیں۔ درود تو پڑھا ایک مرتبہ، لیکن ذہن میں صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے 10 مرتبہ سلامتی کا پیغام بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ یہ ہر ایک
ایک فرشتے کی طرف سے 10 مرتبہ سلامتی کا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پڑھنے پر ہر ایک فرشتے کی طرف سے 10 مرتبہ سلامتی کا پیغام ہے. اور فرشتوں کی تعداد ذرا خود ہی کیلکولیٹ کر لی ہے کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے انسان کے اوپر اتنی رحمتوں کا شمار ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا. اور اب یہاں پہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی صرف ان فرشتوں کی تعداد کو جانتا ہے. اللہ تو مالک الملک ہوا، قادر مطلق ہے، پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، وہ تو بالکل جانتا ہے. اور جب اللہ کریم اپنے محبوب کو وہ علم عطا کر دے تو اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے علم سے محبوب علیہ السلام بھی جانتے ہیں. جس طرح کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستاروں کے برابر نیکیوں کا ایک ذکر فرمایا. ستاروں کے برابر نیکیاں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم، ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں ستاروں کی. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم اپنے نور نبوت سے یہ جانتے ہیں کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے. تو علم جو اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کر دے، تو فرمایا 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحائف پیش کرتے. اور جس نے ایک مرتبہ حاضری پیش کر دی پھر اس کی قیامت تک باری نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے جو مشرق و مغرب، شمال و جنوب تمام اطراف کو گھیرے ہوئے ہے. تمام اطراف کو گھیرے ہوئے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو گھیرے ہوئے ہے. اور جب کوئی میرا امتی، اس بچے کو ذرا مہربانی کر کے خاموش رکھیں کیونکہ ذرا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، توجہ تقسیم ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے جو مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو گھیرے ہوئے ہے. جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ جل شانہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ بحر نور میں غوطہ لگاؤ. بحر نور میں غوطہ لگاؤ. وہ فرشتہ نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے. تو جس جگہ پر اس نور کا قطرہ گرتا ہے وہاں پر رب تعالیٰ جل شانہ پھر ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے جو اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قیامت تک مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے. اور وہ لوگ جو اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے سے منع کرتے ہیں، اذان کے بعد درود پاک پڑھنے سے منع کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس وقت درود پڑھو اور اس وقت نہ پڑھو، یہ والا پڑھو اور یہ والا نہ پڑھو. یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے لینی چاہیے کہ جو بندہ درود پاک پڑھنے سے کسی کو منع کرتا ہے وہ رب تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بھی مجرم ہے اور نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی مجرم ہے، کیونکہ اس کو کسی قسم کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو درود پڑھنے سے منع کرے. ان اللہ، بے شک اللہ،
اور اس کے فرشتے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ یصلون عربی گرامر میں مضارع کا صیغہ ہے. اس میں پریزنٹ اینڈ فیوچر کے معنی پائے گئے. یصلون علی النبی. اور پھر یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے. اس کے اوپر جو پیش آ گئی ہے یصلون علی النبی، تو یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے کہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، جس میں جب ایک ہوتی ہے ماضی کی گرامر، ایک ہوتی ہے مضارع کی گرامر. مضارع اس سے کہتے ہیں مثلا فعلا یفعلو، فعلا فعلا، پھر یفعلو یفعلو. تو یہ پیش کا آنا یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر کے معنی پائے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی کنڈیشن، کوئی حد نہیں ہے، کوئی حالت نہیں. یصلون علی النبی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. کون؟ اللہ اور اس کے اور رب کے قانون کے مطابق. رب تعالی جل شانہ تو ہے ہی قادر مطلق، وہ تو حی و قیوم ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. ملائکہ کو اللہ کریم نے پیدا فرما دیا. جب پیدا فرما دیا تو ان کے لیے بھی موت ہے، ملائکہ کے لیے بھی موت. وہ پیدا ہی اللہ کریم نے عبادت کے لیے، درود کے لیے فرمایا. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. یصلون علی النبی، اس غیب بتانے والے نبی پر. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود و سلام بھیجو اور بھیجتے رہو. اس نے ابھی کوئی ٹائم بتایا ہے؟ کوئی قید ہے کسی چیز کی؟ کسی چیز کی قید نہیں ہے. صبح آپ پڑھیں، شام کو پڑھیں، دن کو پڑھیں، رات کو پڑھیں. ہاں ایک فضیلت ہے، با وضو پڑھیں گے تو زیادہ ثواب. بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ فضیلت، وہ ثواب نہیں ملے گا جو وضو کے ساتھ ملے. اور ادب کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درود پاک پڑھا جائے، اجر زیادہ ملے گا. اب میرے بھائیوں بہنوں، جب رب تعالی جل شانہ نے ہی کوئی قید نہیں لگائی تو آج کوئی بندہ کسی کو درود پڑھنے سے کیسے منع کر سکتا؟ اور پھر اذان کے پہلے اور اذان کے بعد. یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ضروری ہے اپنے اہل و عیال کو بھی بتانی، اپنے بچوں کو بتانی، رشتہ داروں کو بتانی، اور پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہنا ضروری ہے. کیونکہ اس کا تعلق ایمان سے، عقائد سے، اور عقائد ہی ایمان کی بنیاد ہے. اگر عقائد درست نہیں ہوں گے تو انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور پھر وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور بے حیائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو یہ درود پڑھنا پڑھانا نیکی کا کام ہے. یہ حکم تو یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں مدد کرو، نیکی کی رغبت دلاؤ، اور پھر نیکی سے روکنا یہ کیسا ہے؟ معاذ اللہ. ایک مسئلے کی بات جو آپ کے سامنے بیان کی ہے. اور پھر یہ والا درود پڑھو اور یہ والا نہ پڑھو، یہ درود پڑھو یہ نہ پڑھو. جس درود میں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ذکر خیر ہے اور اس میں صلاۃ و سلام کا ذکر ہے، وہی تو درود ہے. اور رب نے خود تو درود پڑھا، یصلون علی النبی، لیکن ایمان والوں کو حکم فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والوں تم درود اور سلام بھیجو، درود اور سلام بھیجو. جس طرح الصلاۃ
वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर दरूदो सलाम हो, दरूदो सलाम हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम अलैहि कसीरन कसीरन कसीरा। मैं ये भूल गया हूँ कि मैंने किस वक्त शुरू किया, अभी से फिर शुरू कर नहीं, मैं वाकई भूल गया हूँ। बाहर क्या, जो भी अल्लाह के महबूब का जिक्र ख्याल हो उतना अच्छा ही है। अभी ये मेरे पास 125 हदीसें मुबारका है दुरूद पाक की फजीलत, और जो लोग दुरूद पाक की फजीलत बयान नहीं करते उन्हें क्यों नहीं ये हदीस नजर आती। हमारी बहन ने तो ये कहा कि यहाँ पे तो सारे उशाक लोग आएंगे, सरकार से मोहब्बत करने वाले आएंगे, तो इसलिए सरकार की मोहब्बत का ही जिक्र होना चाहिए। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम अलैहि कसीरन कसीरन कसीरा। सुभान अल्लाह। عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا، جس نے دنیا میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم علیہ کثیرن کثیرن کثیرہ۔ ان احادیث مبارکہ میں سے میں چند ایک آپ کے لیے مطالعہ کر کے لایا ہوں کہ درود پاک کیا کرتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اتانی آت من عند ربی عز وجل فقال من صلی علیک من امتک صلاة كتب اللہ له بها 10 حسنات ومحا عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات ورد علیہ مثلها۔ جامع صغیر صفحہ نمبر 7 کے اوپر اور جلد نمبر 1 کے اوپر بھی حدیث نقل کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس امتی کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ وَمَحَا عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اسی کی مثال ایک اور حدیث سے میری بہن توجہ میں تو رکھے، اس کو یہ کون صاحب ہے وینک اینک میں ادھر آ جائے یار میرے پاس، ادھر آ جائے یار، آگے آ جائے، کیونکہ اگر آپ وہاں کر سکتے ہیں باتیں تو وہاں بھی کر سکتے ہیں، ادھر آ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ آپ مجھے اچھے لگیں اس لیے میں نے آپ کو ادھر بلایا، ٹھیک ہے، ذرا بیٹھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک اکثر الصلاۃ علی فإن صلاتکم مغفرۃ لذنوبکم واطلبوا الی الدرجۃ واطلبوا الی الدرجۃ والوسیلۃ فإن وسیلتی عند ربی شفاعۃ لکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے درجہ اور وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا وسیلہ تمہارے لیے شفاعت ہے، میرا وسیلہ تمہارے لیے شفاعت ہے۔ اور جس طرح کیا فرمایا گیا
وَاطْلُبُوا إِلَى الدَّرَجَةَ وَالْوَسِيلَةَ فَإِنَّ وَسِيلَتِي عِنْدَ رَبِّي شَفَاعَةٌ لَكُمْ. میرا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے کیا ہے؟ شفاعت کا سبب ہے. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. جنت میں ٹھکانہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خوبصورت ارشاد ہے کہ جو 1000 مرتبہ روزانہ مجھ پر درود پڑھے گا تب تک اس کی موت واقع نہیں ہوگی جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دے. کیسے ارشاد فرمایا؟ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ فی یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ. جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ جنت میں اپنی آرام گاہ جائے رہائش اپنا محل نہ دیکھ لے. جنت میں اپنا محل جب تک وہ جنت میں ہمارا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا اس کی موت واقعہ کس کی؟ جو 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے. من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا ومن صلی علیہ 10 صلی اللہ علیہ 100 ومن صلی علیہ 100 كتب الله بين عينيه براءه من النفاق وبراءة من النار وأسكنه يوم القيامة مع الشهداء. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت حدیث شریف ہے. یہ خوشخبری، پیغام، حوصلہ افزائی. اور بعض کا بندہ سوچتا ہے یار نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہیں، ملتا تو کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو نماز کے دوران اترنے والے انوار و تجلیات کا پتہ چل جائے تو بندہ سارا دن نماز میں ہی ہے. سارا دن نماز میں ہی رہے. درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. مومنین کی حوصلہ افزائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر 100 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. کیا کیا؟ 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا. اور پھر یہیں پہ ہی بات ختم نہیں کر دی. فرمایا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور روز محشر کو اسے شہداء کی صف میں کھڑا فرمایا. وَأَسْكَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ. He will stand with those people they have sacrificed in the cause of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، ان کے ساتھ کھڑا. کتنا بڑا اعزاز ہے. تو یہ میرا خیال ہے کوئی مشکل کام ہے. درود پاک پڑھنا کوئی مشکل کام. شوق سے پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے تو ایک